علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، لوح قلم صفحہ 162، اور علوم لدنیہ کے تمام تصویری عکس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صفحہ 165۔ اس کی تشریح ہے تصوف کی 3 اصطلاحوں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ 3 مراتب عالم امر عام، عالم امر خاص اور عالم ناسوت سے متعلق ہے۔ عالم ناسوت کا پہلا رخ عالم امر عام کی طرف اور دوسرا رخ کائنات کی مادی دنیا کی طرف ہے۔ اسی زمین میں علم لوح اور علم قلم یعنی لوح و قلم کے علوم کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان یا پوری کائنات 6 رخوں پر مشتمل ہے، اور یہ 6 رخ لطائف ستہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 رخوں سے مستثنا ہے۔ 6 رخوں کے بارے میں مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ 2 رخ روح اعظم ہے، 2 رخ روح انسانی کہلاتے ہیں، اور 2 رخ روح حیوانی یا نسمہ کہلاتے ہیں۔ نسمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چادر تاروں سے بنی جاتی ہے۔ چادر میں 2 تار ہوتے ہیں، ایک تار کو تانا کہا جاتا ہے اور ایک تار کو بانا کہتے ہیں۔ یہ تار دراصل نور کے تار ہیں۔ نور کے تار جس خلا میں قائم ہے، اس خلا کا نام عالم امر خاص ہے۔ اس چادر یا اس خلا میں نور کے تار جو بطور تانے کے استعمال ہوئے ہیں وہ عالم امر عام ہے، اور جو تار بطور بانے کے استعمال ہوئے وہ عالم نسمہ کہلاتے ہیں۔ عالم امر خاص، عالم امر عام اور عالم نسمہ کے اوپر محسوسات کا ایک خول ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے۔ جسم یا عالم نسمہ کی معرفت کو علم الیقین کہتے ہیں، عالم امر عام کی معرفت کو عین الیقین اور عالم امر خاص کی معرفت کو حق الیقین کہتے ہیں۔ عالم امر خاص و مرتبہ ہے یا وہ عالم ہے جس کے ذریعے ذات بارت تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ باقی تمام مراتب صفات کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اس طرح ہم مادی دنیا میں گوشت بوش کا جسم دیکھتے، چھوتے، محسوس کرتے ہیں، اسی طرح جس چادر پر، جس خلا یا روشنیوں کے جن تاروں پر یہ جسم قائم ہے اور اس جسم کی حرکات و سکنات موجود ہیں، اس کو نسمہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ قالین ہے، قالین تانے بانے سے بنا ہوا ہے اور اس تانے بانے کے اوپر نقش و نگار ہے۔ ان نقش و نگار میں شیر بھی ہو سکتا ہے، کبوتر بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی بھی تصویریں بن سکتی ہیں۔ جب ہم قالین کے اوپر شیر، بکری یا آدمی کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی شیر بکری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے، شیر ہے، بکری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ قالین کے اوپر بنی ہوئی تصویر حرکات و سکنات میں خود مختار نہیں ہے۔ البتہ قالین کی حرکت کے ساتھ شیر، بکری کی حرکت بھی موجود ہے۔ اگر قالین کے اوپر یہ نقش و نگار قالین کے اندر تانے بانے سے جدا کر دیے جائیں تو اس تصویر کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بالکل یہی مثال انسان کی ہے۔ جب تک تانے بانے کے اوپر یعنی نسمے کے نقش و نگار اور خد و خال اس تانے بانے کے اوپر نقوش قائم رکھتے ہیں، زندگی رواں رہتی ہے، اور جب تانا بانا یا نسمہ ان خد و خال یا نقوش سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اور جب تانا بانا یہ رسمہ ان خد و خال یہ نقوش سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اس ساری وضاحت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی جسم دراصل خول ہے، خلا ہے۔ اس خول کے 2 رخ ہیں، ایک رخ مادی اعتبار سے خد و خال پر مشتمل ہے اور خد و خال میں ٹھوس پن ہے، اور دوسرا رخ جسم کے مطابق وہ اطلاعات ہیں جن اطلاعات کی بنیاد پر ہم جسم کو ٹھوس محسوس کرتے ہیں۔ مادی دماغ یا مادی جسم انسان نہیں ہے، انسان ان دونوں کے اندر بستا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جہاں یہ انسان بستا ہے
وہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے جو نور کی چادر کا ایک ذرہ یا حصہ ہے. یہ ذرہ یا خول جب اپنا مظاہرہ چاہتا ہے اور دماغ کو ٹھوس ہونے کی اطلاع فراہم کرتا ہے تو ہم اس کو جسم کہتے ہیں اور یہی مظاہراتی دنیا ہے. نقطہ ذات سے نسمہ کی طرف اور نسمے سے جسم کی طرف نور کی ایک رو بہتی ہے. اسی طرح مظہر سے یعنی خد و خال کے جسم سے نسمے کی طرف اور نسمے کے نقطہ ذات کی سمت روشنی کی ایک رو بہتی ہے. وہ رو یہ نور ہے یا نقطہ ذات سے مظہر کی طرف نزول کر رہی ہے جسے ہم علم یا اطلاع بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر علوم لدنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس نور سے نزول کر کے جب یہ روشنی بن کر نقطہ ذات کی طرف نزول کرتی ہے تو اس اطلاع اس علم یا اس نزول کو دنیاوی علوم کہا جاتا ہے. اور یہی وہ دنیاوی علوم ہیں جن کے اندر جسمانی تقاضے اور خواہشات ہوتی ہیں. اگر نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہریں شعور کے لیے دلچسپی کا باعث ہے اور شعور ان میں توجہ کرتا ہے اور ان کو مرکزی حیثیت دیتا ہے تو نورانی لہروں کا رنگ آہستہ آہستہ مظہری خاکوں پر یعنی نسمے کی دنیا پر غالب آ جاتا ہے. یہ نسمے کی دنیا نورانی لہروں کے رنگ سے رنگین ہو جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے اندر روح حیوانی اور انسان کا لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے. اور جب کسی انسان کا لطیفہ نفسی نورانی لہروں سے رنگین ہو جاتا ہے تو چونکہ نور ایک حقیقت ہے، نور کا رنگ بھی حقیقت ہے، اس لیے حقیقت کے اندر کثافت داخل نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کا لطیفہ نفسی تاریکی سے گزر کر نور کی شعاعوں میں سانس لینے لگتا ہے اور کثیر روشنیوں کے بجائے چھنی ہوئی لطیف نور کی شعاعیں نقطہ ذات کی طرف بہنے لگتی ہیں. نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہنے والی نورانی رو یا لہر جب ذخیرہ ہو جاتی ہے تو انسانی ذہن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اسی نور کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور فراست کہا ہے. حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کسی انسان کے اندر جب نور فراست پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عالم امر عام کا انکشاف ہو جاتا ہے. عالم امر عام کے انکشافات سے جب لطائف اور زیادہ نورانی لہروں سے معمور ہو جاتے ہیں تو عالم امر خاص کا انکشاف ہوتا ہے. عالم امر سے مظہر کی طرف اور مظہر سے عالم امر کی طرف جب سعودی کیفیت مسلسل واقع ہوتی رہتی ہے اور عالم امر سے مظہر کی طرف علوم لدنیا ماورای علوم اور نورانی علوم کا ذخیرہ نزول کرتا ہے تو اس کا عکس شعور کے اوپر پڑتا ہے. یہ عکس یعنی شعور کے اوپر پڑھنے والا عکس انسان کا ضمیر ہے. شعور انسانی ذہن کا ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر علم لدنی کے انوار کا عکس پڑتا ہے اور یہ علوم ازل یعنی شعور کے اوپر پڑھنے والا عکس انسان کا ضمیر ہے. شعور انسانی ذہن کا ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر علم لدنی کے انوار کا عکس پڑتا ہے اور یہ علوم ازل سے ابد تک کے تمام حالات پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ان علوم میں ازل تا ابد جو حالات واقع ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ کائناتی تخلیق میں اللہ کی کیا مشیت ہے، کائنات کن فارمولوں پر تخلیق کی گئی ہے، کائنات کس طرح فیڈ ہو رہی ہے، یہ سب علوم دنیا میں موجود ہے. اور انہی علوم کی موجودگی یا انہی علوم سے واقفیت، انہی علوم کی مرکزیت کو عالم تمثال کہتے ہیں. اگر کسی شخص کا شعور یعنی ذہن مجلہ آئینہ ہے، صاف شفاف آئینہ ہے، تو بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے حالات کا تصویری عکس نظر آتا ہے. اگر اس کے برعکس لطیفہ نفسی کی طرف سے کثیر روشنی جب تاریکی بن کر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا اور نورانی علوم کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ سورہ بقرہ آیت 7، یعنی اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. کثیر روشنی یہ تاریکی اگر لطیفہ نفسی میں ذخیرہ ہو جائے اور اس ذخیرے میں تسلسل قائم ہو جائے تو نفس کے اندر یعنی لطیفہ نفسی کے اندر متعفن پھوڑا بن جاتا ہے اور یہ پھوڑا سڑتا رہتا ہے. جیسے جیسے اس پھوڑے کی سڑانگ بڑھتی ہے
اسی مناسبت سے انسان طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ یہ پریشانیاں، مصیبتیں اسی سکون سے ناآشنا کر دیتی ہیں۔ سکون سے ناآشنا ہونا دراصل ایک عذاب ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا بندہ جو سکون سے آشنا نہیں ہے، جس کے اندر لطیفہ نفس میں متعفن اور سڑا ہوا پھوڑا ہے، وہ اللہ کا کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ اس سڑان سے بچنے کے لیے اور لطیفہ نفسی کو نورانی رو کے نزول سے آشنا کرنے کے لیے روحانیت میں مؤثر اور بہترین طریقہ مراقبہ ہے۔ جس میں